مناسبت سے کلمے کا دوسرا جز بنا آدم صفی اللہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر آئے جن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یعنی کلمے کا پہلا پارٹ وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسرے پارٹ میں تبدیلی آئی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی بدلا ہے، وقت بدلا ہے، رسول بدلا ہے، کلمے کے دوسرے جز کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ پھر نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو کلمے کا پہلا جز وہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس وقت پیغمبر تھے، ان کے نام کی مناسبت سے کلمے کا دوسرا جز بنا ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر نبی بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ کلمے کا پہلا جز وہی ہے جس کو ہم لوگ اسلام کی بنیاد کہتے ہیں، کلمے کا دوسرا جز بدلا ہے اسماعیل ذبیح اللہ۔ پھر پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا کلمہ بنا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو کلمے کا پہلا جز وہی لا الہ الا اللہ ہے، نبی بدلا، رسول بدلا، کلمے کا دوسرا جز بدلا۔ پھر آخر میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کلمے کا پہلا جز وہی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق، کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اور ہمارے آپ کے نبی کائنات کا فخر دوم تاجدر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کلمے کا پہلا جز وہی ہے جو آدم کا تھا، کلمے کا پہلا جز وہی ہے جو نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا۔ تو پتہ چلا ہر نبی کا ایک ہی مشن ہے، ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے، ہر نبی کی ایک ہی اشاعت ہے، ہر نبی کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ نے دنیا میں ایک ہی دھرم نازل کیا، ایک ہی دھرم اتارا، اس دھرم کا نام کیا ہے؟ اسلام مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو سچا دھرم ہوتا ہے، جو اچھا دھرم ہوتا ہے، جو پیور اور خالص دھرم ہوتا ہے، اس دھرم کے پیچھے دشمن لگتے ہیں، لگ رہے تھے، آج بھی لگ رہے ہیں، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب تک اسلام دنیا میں رہے گا انشاءاللہ اسلام کا دشمن بھی اسلام کے ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے حاصل زیادہ ہوتے ہیں، اس کو چرانے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو مٹانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی رسول آیا، جب بھی پیغمبر آیا، جب بھی کوئی نبی کا اللہ کی طرف سے کوئی نبی آیا، ان کے دشمن بنے۔ اور میرے محترم بزرگ دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں جس گھر میں کھانے پینے کی چیز ہوگی چوہے اسی گھر میں زیادہ ہوں گے، اور جہاں دھان وغیرہ ہوگا چوہے اسی گولے میں لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں دھان نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، وہاں چوہے نہیں لگتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام کے شروعات سے، اسلام کی ابتدا سے اسلام دشمن ہمیشہ تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ دشمن کبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے پر مجبور کر دیا، کبھی انہوں نے شعیب ابی طالب نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو 3 سال تک بوائیکاٹ کر کے رکھا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا جائے، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہاں تک تو بات صحیح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر گزرتے تھے اس راستے پر کانٹا ڈالا جاتا تھا تاکہ محبوب کائنات کے پیروں میں کانٹا چبھے، ان کو تکلیف ہو۔
درد ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرا مصطفیٰ جب کعبہ میں جا کر نماز ادا کرتا تھا ظالم کو چین نہیں آتا، کسی کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ محمد مصطفیٰ کعبہ میں آ کر سجدہ کرے، کعبہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ایک آدمی تھا، ملعون تھا، بدبخت تھا، اللہ اس کو جہنم میں سخت سے سخت سزا عطا فرمائے، اس کا نام ہے عقبہ ابن ابی معیط۔ وہ کم بخت کہنے لگا کہ کوئی ہے جا کر اجڑی لائے، اونٹنی کی اجڑی لا کر میرے رسول کی کمر پر رکھ دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی اجڑی کے بوجھ سے اپنا سر مبارک کو اٹھا نہیں پاتے تھے۔ فاطمہ الزہرا جو اس وقت معصوم تھی، چھوٹی تھی، معصوم اور ننھی بچی، دوڑ کر جاتی، اپنے باپ کی کمر سے بوجھ اونٹنی کی اوجھڑی کو اتارتی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ تو جسمانی تکلیف تھی، پھر روحانی تکلیف دینے شروع ہوئی جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، 40 سال تک جس وطن میں اللہ کے رسول نے ایمانداری کے ساتھ وقت گزارا ہے، جہاں کے لوگ اللہ کے رسول کو الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ الامین کا مطلب ہے امانت دار، یعنی آپ جس طرح امانت رکھنے کے لیے دو گے بالکل اسی طرح ہو بہو آپ کی چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھنے والا، اسی کا نام ہے الامین۔ تو اللہ کے رسول کو 40 سال تک یعنی نبوت سے پہلے تک ان کو الامین کہہ کر پکارتے تھے، اور ان کا ایک لقب تھا الصادق۔ صادق کا معنی سچا انسان، وہ انسان جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو۔ کہنے والے کون تھے؟ وہی ابو جہل اللہ کے رسول کو الامین کہہ کر پکارتا تھا، وہی ابو لہب اللہ کے رسول کو الصادق کہہ کر پکارتا تھا، عتبہ ابن ربیعہ اللہ کے رسول کو الامین الصادق کہہ کر پکارتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہو گئی، قرآن کی آیت آنی شروع ہو گئی، اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، اللہ رب العالمین نے ہمیں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہی ابو لہب نبی پر جان لٹانے والا، نبی پر جان نچھاور کرنے والا، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جب بات نکل گئی تو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب مصطفیٰ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کے قہر سے ڈرائیے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا یا صباحہ، یہ آواز جب لگائی جاتی تھی عرب کے لوگ اس پہاڑ کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے آواز لگائی، اس آواز کو سننے کے بعد پورے عرب کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم کے لوگ، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف دشمنوں کی جماعت ہے، دشمنوں کا لشکر ہے، اور یہ دشمنوں کا لشکر ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، اگر آپ کہو گے ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یقیناً پہاڑ کے اس طرف پیچھے کی طرف کوئی نہ کوئی دشمن کی جماعت ہے جو ہم پر اٹیک کرنے والی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں اگر تمہیں میرے سچا ہونے پر اتنا یقین ہے تو یاد رکھو میں اللہ رب العالمین نے مجھے پیغمبری بخشی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، میں نبی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کو ایک نہ مانے، اللہ کو ایک تصور نہ کرے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، وہ آدمی جہنمی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم